انسانوں میں جیسے مسلمان اور کافر ہیں ویسے ہی جنات میں بھی مسلمان اور کافر ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب جنات کی حکومت دی تو تمام جنات کی حکومت دی، اس میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے، لیکن ایک جن کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت نہیں دی. ایک جن صرف ایسا تھا جس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہیں تھی، وہ آل ان آل تھا. ابلیس پہ. یس، عزازیل جن وہ بھی تھا، حضرت سلیمان کی حکومت اس کے اوپر تو نہیں تھی. اس کی کیا ریزن؟ سسٹم، اللہ نے اپنا سسٹم چلانا ہے. ایک چیز یاد رکھنا بیٹا، یہ تھوڑی سی بات مشکل ہے. بیماری کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے کہ روح پہ پڑنے والے نیگیٹو امپیکٹ جسم کے اوپر بیماری بن کے ظاہر ہوتا ہے. سب سے پہلے انسان کی روح کے اوپر اثر آتا ہے، اور روح کی بھی ہمیں ڈائمینشنز ہی نہیں پتہ. 3 parts of the man: the body, the soul, the spirit. ہمیں صرف باڈی اور سول کا پتہ ہے، اسپرٹس کا تو صرف نام ہی سنا. جیسے بائبل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بدروحیں نکالا کرتے تھے، ایول اسپرٹس. ٹھیک ہے، وہ بھی انسان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. 100% یس. لیونگ ہیومن بینگ میں. یس، انسان ایک کمپوزیشن کا نام ہے بیٹا. انسان آئیڈینٹیکل نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں، آپ نے یہ کویشچن بڑا اچھا پٹ کر دیا. اس کا جواب جو ہے نا وہ بڑا کمال کا ہے. انسان کی باڈی کے 3 حصے ہم نے ابھی بتایا: دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. باڈی مٹی سے مٹی ہو جائے گی، ختم، گون. سول اٹرنل ہے، اوپر سے آئے گی اوپر چلی جائے گی. قرآن پاک میں ہے نا، علیین سے آتی ہے یا سجین سے آتی ہے واپس چلی جاتی ہے. یہاں روک کے صرف اپنے آپ سے ایک کویشچن کرو کہ اگر سول اوپر چلی گئی، درباروں میں مزاروں میں کہا ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے روضہ اطہر میں، ٹھیک ہے، اولیاء کے روضہ اطہر میں کیا ہے؟ دا سول. سول اوپر چلی گئی. قبر میں جزا سزا کس سے ہے؟ دا اسپرٹ. انسان میں جو گائناکالوجی ہے یا انسان کی ایمبریولوجی ہے، اس میں انسان کے پیدا ہونے کی مختلف حالتوں کا ذکر ملتا ہے نا. جو سسٹم ہے انسان کے پیدا ہونے کا، تو روحوں کی 4 اقسام ہیں. 4 اقسام ہیں: جمادی، نباتی، حیوانی اور انسانی. جب خون جمنا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ روح آ جاتی ہے جو جمادات میں ہے. پہاڑوں نے رسالت مآب سرور انبیاء سے بات نہیں کی، پتھروں نے کلمہ نہیں پڑھا. رسالت مآب نے یہ نہیں کہا کہ احد پہاڑ کو مجھ سے بہت پیار اور مجھے احد سے بہت محبت ہے. حجر اسود کو چوم کے آپ کا عمرہ یہ ہوتا ہے، یا حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے تو پتھر. اس کے اندر ایک ایسنس ہے اللہ کا، ایک امر ہے اللہ کا جو ان کے اندر رواں دواں ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر جب خون جمنا شروع ہوتا ہے تو روح جمادی آ جاتی ہے. پھر وہ خون جو ہے وہ شکل لینے کے لیے پرورش پانا شروع کرتا ہے، نشو نما ہوتی ہے وہ اپنی. اس وقت روح نباتی آ جاتی ہے، وہی روح جو درختوں میں ہے، جن درختوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا. پوری کائنات میں وہی ہے، وہ درخت یا وہ درخت ایک ہی ہے، روح ایک ہے. پھر انسان جو ہے وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں شکل لے لیتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے لیکن پیدا نہیں ہوا ہوتا. روح حیوانی، یہاں تک بچہ فوت ہو جائے نماز جنازہ نہیں ہے. بچہ پیدا ہو، ایسے ہی ہے، پیدا ہو، سانس لے، نماز جنازہ ہے. وہ روح انسانی ہے جہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوگا اور اس کے واپس جانے سے بند ہو جائے گا. اب یہ جو روح انسان کے اندر ہیں، جس کا حدیث میں بھی ایک اور ذکر ہے، ایک تو یہ میں نے روح کی بات کر لی، اسی طرح قلب سلیب، قلب منیب، قلب شہید. اسی طرح انسان کے اندر 7 اسپرٹس کا ذکر ہے، جس کو ہندو شکتیاں کہتے ہیں، مسلمان اسپرٹس کہتے ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. انہی 7 روحوں کا تعلق 7 جہانوں سے ہے: ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت. یہ 7 جہان ہیں. انہی کا 7 جنتوں سے خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس سے تعلق ہے. یہ 7 سیٹلائٹس ہیں جو انسان کے اندر میجر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، جہاں سے انفارمیشن آتی ہے، جہاں سے انسان کی 6 سینس چلتی ہے، جہاں سے اس کی انٹویشنز چلتی ہیں، جہاں سے اس کا مراقبہ چلتا ہے. باڈی تو اوپر نہیں جاتی نا،
اس کی اسپرٹس ٹریول کرتی ہیں. وہ اسپرٹس قبر میں نور سے نوری ہو کے بیٹھ جائیں تو ولی کہلاتی ہیں, اور وہ نار سے ناری ہو جائیں تو وہ ایول اسپرٹس کہلاتی ہیں. اچھا یہاں پر جو آپ نے بات کیا نا, بہت سارے سوال میرے ذہن میں آئے ہیں جس کو میں ون بائی ون کرتی ہوں. کر لیں بیٹا. سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روح اور بدروح کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ بات آپ نے جو کی ہے نا, بہت سے لوگوں کے الگ ایول الگ اسپرٹس اینڈ نوبل اسپرٹس. دیکھو اگر آپ اللہ سے نوری ہیں تو آپ کی جو ہے نا ایول طاقتیں تو نہیں ہوں گی. اندھیرا اور روشنی اکٹھے تو نہیں رہ سکتے. یا اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی, یا ڈارک سائڈ ہوگی یا برائٹ سائڈ ہوگی. دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے. اکٹھے ہوں گے تو وہ مطلب وہ گرے اسٹرکچر ہوگا, لیکن اس میں بھی اس کی اسٹرگل چل رہی ہوگی نا, جسے روح اور جسم کی جنگ کہتے ہیں. اب یہ جو ہے اپنے آپ کو انلائٹن کرنا اور نہیں کرنا, اگر اللہ نے آپ کو ایمان کی طاقت دے دی, کلمہ آپ نے پڑھ لیا, اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری. قرآن پاک میں ایک آیت ہے, یا رسول اللہ, عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. تو جب یہ جو دین ہے اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی شروع کر دی آہستہ آہستہ, ضروری نہیں ہے آپ ایک دن میں ہی سارا کچھ آپ کے اندر آ جائے. یہ آرام ایک اٹس ناٹ اے ڈیز گیم, اٹس ناٹ دی آورز گیم. یہ آہستہ آہستہ زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. 50 سال 100 سال لگ جاتے ہیں, پھر بھی قبر میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر تو آپ نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا اور آپ نے شیطان کی اطاعت کر لی, جیسے ڈاکٹر فاسٹ کا ناول ہے, یا جیسے ایلیومیناٹیز کی بات کی جاتی ہے, دے سیل دیئر سول ٹو دا سیٹن. اوکے, اف وی سیل آر سول ٹو دا گاڈ, اف وی سیل آر اپنی جو انسانیت ہے, اپنا جو آپ ہے, وہ مالک کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیں کہ اللہ تو رب ہے, ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہم اس قابل تو نہیں ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, ہماری اس کوشش کو قبول کر لیں, مہربانی کر دیں. ہم تو اپنے حیثیت میں بات کر سکتے ہیں نا. اسی طرح اگر آپ زندگی میں اللہ سے جڑ گئے تو آپ کے اندر وہ نور جمع ہونا شروع ہو گیا. اس روشنی نے آپ کو زندگی دی. اس روشنی کے ساتھ آپ ایٹرنل نہیں ہیں, لیکن اللہ ایٹرنل ہے. جب ایٹرنٹی کے ساتھ آپ جڑتے ہیں تو پھر آپ بھی ایٹرنل ہو جاتے ہیں. بلے شاہ سمرنا ناہی گور پیا کوئی ہور. پھر وہ روح ایٹرنٹی کا سفر کرتی ہے, آپ کے اندر ایک اسپارک آ جاتا ہے. دیٹ از کالڈ نوبل اسپرٹ. وہ نور سے نوری ہو گئی. اب زندگی میں رہے, دنیا کا ہر غلط کام کیا, کرتے رہے, تو ایک وقت آیا دنیا سے جانا تو ہے نا. وہ جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ ان دھبوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. یا وہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں پہ کفل لگ گئے ہیں, یا قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ ان کے دل پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت, او اشد من القسوہ, کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں ان کے دل. اس وقت جب انسان دنیا سے تو جانا ہے, اس وقت جب وہ جاتا ہے تو پھر اس کی روحیں, کیونکہ سول تو چلی گئی اوپر, جسم چاہے کسی نے جلا دیا, کسی نے دفن کر دیا, کچھ کر دیا, XYZ, جسم ختم ہو گیا. اب بچی آپ کی اسپرٹ. مرگھٹوں میں یہ جو لوگوں کو نظر آتی ہیں, یا بائبل میں بھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے بدروحیں نکالا کرتے تھے, تو وہ ایول اسپرٹس اور نوبل اسپرٹس ایگزسٹ کرتی ہیں, کیونکہ اچھائی اور برائی دونوں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ دونوں کا رب ہے. چاہے تو ایک پل میں ختم کر سکتا ہے, نہیں کرتا, اس کی مرضی. آل ان آل ہے. ہم اس کے کام کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے.